اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج کل. اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے, لال سرخ سا ہوا ہے, کیسا نور برس رہا ہے, لگتا ہے ڈائریکٹ, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرا ہی بری موت ہو, کوئی الٹا کام کرتے ہوئے, چرس پیتے ہوئے مرا ہو. اور اگر بیچارے کا منہ آڑا ترچھا ہو گیا, ٹیڑھا میڑا ہو گیا, منہ سے خون نکل رہا ہے, جھاگ نکل رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں چہرے پہ ذرا بھی رونق نہیں ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, آپ کا جگر پھٹ گیا ہے, تو منہ سے خون کی الٹی آئیں گی, بدبو آئے گی. جب الٹی آئے گی تو وہ خوشبو لے کے تھوڑی آئے گی. وہ یہ ساری چیزیں نیچرل ہے بھائی. نیک لوگوں کا جگر بھی پھٹ سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, برین ہیمریج ہوگا تو ناک سے کیا آئے گا, خون آئے گا. فالج نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. تو فالج میں منہ سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل گئی ہے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو فالج ہوا ہے تو ان کا چہرہ بگڑ گیا ان کا. یہ نیچرل ہے, اس کا نیک عمل برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اچھی موت کسے کہتے ہیں لوگ؟ شریعت تو کہتی ہے سجدے میں موت آ گئی, نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی, اچھی موت ہے. گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی, بری موت ہے. لیکن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے, اور بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے, مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے بہت نیک, میں جب بھی پنجاب جاتا بڑی عزت, علماء, سب علماء سے ان کو بڑی محبت تھی. مشہور تھا کہ یہ بندہ علماء سے بڑی محبت کرتا ہے, خدمت گزار تھے. موت کیسے ہوئی ہے ان کی؟ ٹرین سے اتر رہے تھے تو پاؤں پھسلا پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان میں بےچارے گر گئے, کٹ گئے پورے. ظاہر ہے حلیہ بگڑ جاتا ہے انسان کا. تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, یار کوئی ان سے گناہ ہوا ہے جو اتنی بری موت ہے. میں نے کہا بری موت نہیں ہے, حادثاتی موت ہے, اور حادثاتی موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا ہے. بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا. تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے, کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چاہے وہ ٹرین کے نیچے کٹ کے ہو یا جہاز سے ہوا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ ان کو کہتے ہیں اغلاط العوام, جس کو غلط العوام بھی آج کل کہا جاتا ہے. عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں دینداری اور بے دینی کے بارے میں, تو یہ بالکل غلط ہیں. بعض دفعہ نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی. جسمانی تکلیف کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے والنازعات غرقا, برے آدمی کی روح تکلیف سے نکلتی ہے, نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے, یہ قرآن میں ہے. لیکن یہ روح نکلنے کا جو بالکل لاسٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے نا, اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. روح نکلنے سے پہلے کے جو پروسیس ہیں جو اس باڈی پہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ نیک کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, برے کو کم تکلیف ہو سکتی ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ کو بخار کی تکلیف دوسروں سے ڈبل تھی. حدیث میں آتا ہے انما اوعک کما یوعک رجلان, ایک عام شخص کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے دگنی تکلیف ہو رہی ہے. اس پہ آپ کے جو ارد گرد جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر آپ کے اہل بیت تھے, جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت میں دیکھا, تکلیف میں دیکھا, تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, واہ کرب ابتا, ہائے میرے والد کی تکلیف, دیکھی نہیں جا رہی ہے تکلیف نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا کرب علی ابیک بعد الیوم, تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری تکلیف ہے. آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی تکلیف, کیونکہ اب دنیا سے جا رہا ہوں, تکلیفوں کا زمانہ کیا ہو رہا ہے, ختم. اس میں بھی صبر کر رہے ہیں, دیکھو اتنی شدید تکلیف میں بھی کہ فاطمہ تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ دیندار لوگوں کو بعض دفعہ آخر میں بہت تکلیف دے دیتا ہے. ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھیں, درجات بلند کرنے کے لیے, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, تکلیف ہے تو اب لگتا ہے کہ آ رہا ہے سب سامنے, اب اس کے جو کچھ کیا ہے نا اس نے, بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھے اعمال ہوں اس کے. اب دیکھو ایک آدمی برا تھا, قاتل تھا, سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا, کراچی کا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا, 1 سیکنڈ میں مر جائے گا وہ, موت کی تکلیف ہوگی اس کو. کنٹینر گزر گیا, اسٹیکر بن جائے گا نا وہ روڈ پہ ایک دم سے, اللہ نہ گزارے کسی کے اوپر سے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا کرنٹ لگا اس کو, ایک دم سیکنڈ میں مر گیا, بہت تیز کرنٹ لگا, 1 سیکنڈ میں مر گیا وہ, تو تکلیف ہوئی اس کو. روح نکلنے کی تو ہوئی ہوگی تکلیف, جو جس کا برزخ سے تعلق ہے, کیونکہ قرآن سے کہتا ہے جب روح نکالتا ہوں نا میں نافرمان کی, پھر بہت
تکلیف ہوتی ہے اس کو, لیکن وہ تکلیف مردہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, فرشتہ جانتا ہے. میں اور آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ برزخ سے ہے. اور دیندار آدمی کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اس کی, کیونکہ روح تو پھڑپڑا رہی ہوتی ہے اس کی نکلنے کے لیے. تو وہ جو موت کی تکلیف ہے جو برے لوگوں کو ہوتی ہے, وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف ہے جو مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی سخت اذیت میں ہو تو وہ تو ٹینشن میں ہوگا, لیکن اس کے قریب جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے, وہ بندہ جانے جو خواب میں ہے. تو ایسے ہی موت کے وقت جب برزخ کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں, اس وقت میت کو جو عذاب کی چیزیں نظر آتی ہیں, اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مردے ہی کو پتا ہوتی ہے, وہ میں اور آپ نہیں دیکھتے, کیونکہ اس پہ اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں. ہم دیکھ لیں وہ تو پھر سارے نیک نہ بن جائیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو دنیاوی تکلیف ہوتی ہے نا, یہ سب کو ہوتی ہے بھائی, یہ سب کو ہو سکتی ہے, نیک کو بھی برے کو بھی. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو اس تکلیف سے راحت دے دیں, نہ ہونے دیں اس کو تکلیف, تو وہ اللہ کی مرضی ہے. بعض دفعہ اللہ ہونے دیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے, لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے. تو دینداری کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے.